السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مزمل بٹ میرا نام ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ آج جو کہ فتنوں کا دور ہے، اس میں جو بچے اب تو بڑے ہو چکے ہیں، تو ان کی اصلاح کے لیے ایک ماں اپنا رول کیسے پلے کر سکتی ہے؟ بسم اللہ۔ ظاہر ہے کہ جو بچے بڑے ہو چکے ہیں ان کے لیے اور زیادہ مشکل پیش آنے والی ہے، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ، اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایموشنلی ان بچوں سے کنیکٹ کیا جائے۔ یہ ہماری جاگیر ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اللہ سے رو کر دعا مانگی جائے، اللہ ہم کو معاف کرے کہ ہم نے غفلت برتی اور اس کی وجہ سے یہ بچوں کا حال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے، اور ماؤں کی اور والدین کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور سنیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان سے ایموشنلی کنیکٹ کریں۔ پہلے دیکھیے، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ کنیکٹ بیفور یو کریکٹ۔ حرام پولیس نہیں ہم کو بننا ہے، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھڑی کے ساتھ یا تو ہم جو ہے نا بہت تیکھے انداز میں ان سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کو باہر کے دوست اور باہر کی دنیا کی ناجائز محبتوں میں وہ پھنس جائیں گے، اور اعوذ باللہ اور بھی زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ماں اپنے بچوں کو گلے سے لگائے، اس کو اپنائے جیسا بھی ہے۔ آئی لو یو واٹ ایور یو آر ٹوڈے، بٹ آئی لو یو۔ تو پہلے وہ کانفیڈنس پیدا ہو کہ میری ماں اور میرا باپ جو ہے وہ میرے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ ہیں، بہترین سیکیورٹی کا ایک انوائرمنٹ ہو۔ بچہ ایون 19-20 سالہ لڑکا جو ہے وہ یہ سوچے کہ گھر میں جب جا رہا ہوں، یہ نہیں ہو کہ ایک سوال جواب کی نشست کھڑی ہو جائے گی اور میرے سامنے اتنے سارے جو ہے کویسچن مارکس آ جائیں گے، بلکہ ہو تو یہ کہ ان کو کانفیڈنس میں لیں، پیار اور محبت سے۔ پھر جب وہ ہم کو اپنا اعتماد اور اپنا بھروسہ دے چکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم آہستہ آہستہ ان کی اصلاح کریں۔ ایون بڑوں کے ساتھ بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھائیں، ایک نشست ہو گھر میں آدھے گھنٹے کی۔ جب وہ بیٹا یا بیٹی جب سمجھنے لگیں گے نا، تو ان کو ہی کہیے آپ کہ آپ 10 آیتوں کا ٹرانسلیشن تفسیر پڑھیں اور گھر والوں کو سب کو سمجھائیں۔ تو آپ ان کو جو ہے لیڈرشپ رول بھی دے رہی ہیں، ان کو خود کو سارے سبلنگز کو سمجھائیں، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اور گھر میں جو سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے ان کی جو ہے موجودگی میں اور ان کے گائیڈنس کے تحت جو ہے یہ کام ہو۔ اگر یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے تو پھر ایٹ لیسٹ آج کل تو الحمدللہ اتنے سارے ویڈیو کلپس ہیں، ایک دستور بنایا جائے گھر میں کہ ہر روز عشاء کے بعد یا فجر کے بعد یا جو بھی ایک قانون ہو کہ ایوری ڈے یہ اتنے 15 منٹ کا ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اچھی باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہوں۔ تو اور اچھا طرز عمل ان کے ساتھ ہو، ان کو بار بار ٹوکا نہیں جائے، کرٹیسائز نہیں کیا جائے۔ اس طرح سے اگر کیا جائے تو انشاءاللہ یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سٹیپس میں برکت دے گا اور آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ سو ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر۔ جزاک۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں اپنے بڑوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کے آنا چاہیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں نہ سمجھائیں، تو کیا ہمیں کہتے رہنا چاہیے یا رک جانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے سسٹر آپ کا۔ دیکھیے، بڑوں کے ساتھ جس طرح سے اصلاح ہونی چاہیے اس کا طرز عمل بہت حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جس طرح سے ٹین ایجرز کو بتا رہی ہیں یا دوسروں کو بتا رہی ہیں آپ اسی طرح سے ان کو نہیں بتا سکتی۔ ظاہر ہے وہ تو بڑے ہیں، وہ تو کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ، تم اب 2 دن کی مجھے آ کے 2 حدیث سن کر آئی اور مجھے سکھا رہی ہو۔ تو ان کے ساتھ جو ہے بہت حکمت سے، بہت اچھے طریقے سے، بلکہ ان کے ہاتھ میں ہم اللہ کی کتاب تھما دیں،
اللہ کا کلام تھما دیں اور ان سے کہیں کہ اب بولیں. کویشچن کے انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اچھے انداز میں, کیونکہ یہ تو بہت زیادہ مشکل چیز ہے کہ آج کل بچیاں جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں, وہ سیکھ رہی ہیں, لیکن آپ نے تھوڑی حکمت اور دعا سے اگر کام لی تو انشاءاللہ آپ کی دادی نانی وہ بھی ادارے میں آ جائیں گی پھر پڑھنے کے لیے, کیونکہ وہ یہ سمجھ جائیں گی کہ آپ کے پاس روشن چراغ ہے اور آپ کے اندر اخلاق میں اتنی تبدیلی آئی ہے, آپ خود اتنے چینج ہوئے ہیں. تو کیا چیز ہے جو اتنی چینجز لا رہی ہے؟ آپ نے یہ النور اکیڈمی جوائن کی ہے, اوکے, سو ایون آئی وانٹ ٹو گو دیر. سو آپ کے اپنے طرز عمل سے آپ ان کو سکھائیں, نہ کہ بالکل آپ اپنا پروف اور دلیل ان کے سامنے پیش کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی یہ چیز پسند نہیں آئے گی. So hope that helps. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہائکا ہے, میں نیو مسلم ہوں. ماشاءاللہ. اور میری سب سے بڑی کنفیوزنگ یہ ہے کہ ہم اسلامی کلچر کو پڑھتے ہیں قرآن حدیث میں, لیکن اس کے عملی نتائج نظر نہیں آتے. عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے گھروں میں ٹھہری رہو, لیکن والدین 3 سال سے 23 سال تک جو تعلیم کے نام پر بچیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. ویلکم ٹو اسلام اینڈ ویلکم ٹو دا سسٹرہڈ ان اسلام. پیاری بہن جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے, ریورٹ سسٹر ہیں یہ, تو میں آپ کو مبارکبادی دیتی ہوں اس بات کی کہ آپ نے اپنے ہوش و حواس میں اور سوچ سمجھ کر دین کو قبول کیا ہے. اور ان کی یہ شکایت ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے فروٹس جو ہیں, اسلام کی روشنی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں آج. یہ تو نظریہ اور نظریے کا فرق ہے پیاری بہن. آج اگر ہم دیکھیں ایک جب ہم تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم ظاہر ہے کہ ہم کریٹیکل پوائنٹس لیتے ہیں, لیکن آپ مجھے سیال کوٹ کے بارے میں اگر پوچھیں اچھی باتیں جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے سنا ہے, میں اس کی گنتی تو نہیں لینے بیٹھ جاؤں گی. اب بہت ساری ایسی اچھی باتیں میں نے یہاں کے بارے میں سنا ہے, عقیدے کے بارے میں, مال و دولت جس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں کے لوگ, بہت ساری تعریفیں سنی ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اور امپروو ہوں, رائٹ؟ تو اسی طرح سے امت مسلمہ کے بارے میں اگر آپ سوچیں, سب سے زیادہ جو ہے بہترین قوم جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج الحمدللہ, ویسٹ میں یا ایسٹ میں آپ لیں, زیادہ سے زیادہ لوگ, زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہے اسلام کو قبول کر رہے ہیں, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ اندازہ لگائیے, آپ سوچئے کہ ایوری 3rd پرسن, اگر آپ کنٹینیوسلی جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی اگر 3 لوگوں کو ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو 50 سال کے اندر اندر اسلام جو ہے غالب آ جائے گا. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم کریٹیکل انداز میں جب بات کرتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں, لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو تمام کمیونٹیز میں سب سے زیادہ چیریٹیبل کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں, مدرسوں میں اور جو ہے تمام جو ہے پروجیکٹس میں خرچ کرنے والی کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی ہے, کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہماری فطرت میں ہے پیاری بہن. لیکن جب ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں تو ہم اس وقت اپنی اصلاح کے لیے یہ کہتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گھروں میں رہنا چاہیے, بے شک گھروں میں رہنا چاہیے, لیکن گھروں میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذہانت پر پردہ ڈال دیں. گھروں میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علم ہی حاصل نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. اگر ایک ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو ایک نسل تعلیم یافتہ ہوگی, اگر ایک ماں جاہل ہوگی تو ایک ساری نسل جو ہے جہالت میں مبتلا ہوگی. تو ہم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم ضرور حیا کے ساتھ اگر ہم کو چین بھی جانا پڑے تو ہم
جا سکتے ہیں اسلام کے حدود میں, اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, دین کے کام کے لیے, اچھے کاموں کے لیے, بزنس کے لیے بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اسلام نے اس میں کوئی روک نہیں ڈالی ہے. تو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے, کریکٹ اور اوتھینٹک سورسز تک ہم پہنچے اور صحیح دین کا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے. ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. السلام علیکم, میرا نام انلیب ہے اور میں نے آپ سے ایک کویسچن پوچھنا ہے. ہمارے ارد گرد اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, تو ان ڈسٹریکشنز میں ہم لوگ استقامت کے ساتھ مطلب کنسسٹنٹ کیسے رہیں؟ پیئر پریشر ہے, پھر فیملی آ جاتی ہے ساری, تو کوئی ایسی ٹپ جس سے ہم لوگ کنسسٹنٹ رہیں اس بات پہ؟ ویری گڈ کویشچن. اور پیاری بچی کا یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہے تو فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی اگری, ٹوٹلی اگریڈ کہ یہ دور جو ہے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کا دور ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور میں بہت سے آپشنز بھی موجود ہیں, ویدر اٹس آن لائن اور آف لائن. آپ جو ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیپ می فوکسڈ. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے دیکھیے رشتہ داروں اور گھرانے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے, لیکن دوستوں کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہمارے جو دوست ہوں وہ ایسے ہوں جو اللہ کو ڈرنے والے ہوں, جو فوکسڈ ہوں. بیکاز جو آپ کا دوست ہوگا نا ویسا ہی بولنا, سوچنا, اٹھنا, بیٹھنا آپ کا بھی ہوگا. کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ آپ جو آپ کے ارد گرد ہے نا, آپ کا سوچنا بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اچھی فرینڈشپ. اب آپ کے فرینڈز اگر اچھے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ ان کو اچھائی کی طرف بلائیں. اگر وہ نہیں آئے تو کیا کریں؟ قالو سلامہ, کہ مجھے ہے نا اب آپ سے دوستی, سوری I cannot go to the fancy parties and the dance parties and the music parties. آپ میرے ساتھ جو ہے اسلامی ادارے میں اگر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. تو companionship matters a lot. دوست اچھے ہوں آپ کے. Another important point is آپ اپنے آپ کو اچھے پروگرامز میں انرول کریں. فری ٹائم اپنے آپ کو نہ دیں, کیونکہ فری ٹائم میں جو ہے نا شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو ڈیلے کرنا. پروکاسٹینیشن از اے اسٹرانگ اکوپمنٹ آف دا شیطان. پروکاسٹینیشن کیا ہے؟ تاخیر کرنا. ابھی نہیں, میں بعد میں کروں گی, نیکسٹ ایئر سے کروں گی, نیکسٹ ویک, نیکسٹ منتھ سے کروں گی. تو فوکسڈ رہنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انرول کریں اچھے پروگرامز میں, خاص طور پہ ایسے پروگرامز جو آپ کو قرآن سے قریب لے آ رہے ہوں, جو آپ کا تعلق باللہ اسٹرانگ بنا رہے ہوں, تاکہ ایوری ٹائم وین یو آر کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ غلط کام کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں لیکن فوراً دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں, میرا رب تو اس سے راضی نہیں ہوگا. تو اللہ کانشیسنس کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اللہ کانشیسنس ڈیولپ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ہوگی کہ آپ فوکسڈ انداز میں پھر کام کر سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. دعا, فرینڈ سرکل, انرولمنٹ ان بیسٹ آف دا قرآن اسٹڈی پروگرامس, اور ایسے پروگرامز جہاں آپ کے ٹیلنٹس کا استعمال ہو, اسکلس کا استعمال ہو اللہ کی راہ میں. کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائے. سٹارٹ تو کریں آپ کے محلے کے کچھ بچوں کو میتھمیٹکس ہی پڑھائیے آپ فی سبیل اللہ. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور بھی اللہ آپ کے کوالٹیز کو جو ہے انہینس کرے گا پھر. سو ہوپ دیٹ ہیلپس. جزاک اللہ خیر. ہمیں پیچھے سے سگنلز آ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کی طرف جانا ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. آئی ایم سو گریٹفل, بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اس ادارے کی اور آپ سب بہنوں کی. اینڈ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. اصل میں تو شکر گزار ہم ہیں اپنے رب کے, اور پھر الحمدللہ آپ کے, کہ اس طرح سے آپ وقت دے رہی ہیں اور جگہ جگہ پہنچ رہی ہیں اور اپنی بہنوں کو تعلیم دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا کرے. انشاءاللہ استاذہ صاحبہ دعا کروائیں گی. آپ اپنی نشستیں جب تک ہماری محترم مہمان اپنی گاڑی تک نہیں پہنچ جائیں گے, انشاءاللہ جس سکون کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے, جس ڈسپلن کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے, جتنے آپ نے اچھے سوالات کیے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جب تک وہ گاڑی میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ آپ یہاں پر موجود رہیں گے. دعاؤں کا وقت ہے, دعا کرتے ہی انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کو یہاں سے رخصت کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر کبیرہ
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں یا ارحم الراحمین اس امت کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے یا ارحم الراحمین اس امت کو تو نے خیر امت بنایا الہی ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم خیر کے ٹائٹل کے حقدار ہو جائیں اے پاک پروردگار ہمیں حضرت خدیجہ جیسی وفا نصیب کر دے حضرت خدیجہ جیسا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین سیدہ آسیہ جیسی جنت کی محبت نصیب کر دے یا ارحم الراحمین ان جیسی استقامت نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین سیدہ مریم جیسی حیا نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین سیدہ فاطمہ کو اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ آج کی مجلس میں جتنی خواتین بچیاں بیٹھی ہیں یا اللہ جتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں یا اللہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے اس امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتی ہیں تیرے آگے ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں جیسے فقیر ہاتھ پھیلاتا ہے یا اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں اس امت کو سلامتی عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین آج مسلمان جہاں جہاں ظلم و تشدد کا شکار ہیں الہی ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی آج کی مجلس سے جتنی نصیحتیں حاصل کی الہی انہیں اپنی زندگیوں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائیے الہی اسلام کے عظیم داعیان پاکستان میں آئے ہیں اے پاک پروردگار ان کا آنا برکت والا کر دے اور الہی انہیں برکتوں کے ساتھ عافیت اور سلامتی کے ساتھ لے جانا اور الہی آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین ہمیں حق اور خیر کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے الہی ہمیں اپنے دین کے مددگاروں میں شامل فرما لیجئے الہی ہمیں اپنے دین کی داعیات بنا لیجئے الہی ہمیں اپنے گھروں میں اور گھروں سے باہر اور الہی دنیا بھر تک گھر گھر تک اپنے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہم سے انفرادی طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں الہی خاندانوں میں اپنے ہمسایوں میں اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اور انٹرنیشنلی جو ہم اس امت کا امیج خراب کرتے ہیں الہی تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین اس امت کا کام تیرے پیغام کو عام کرنا ہے پاک پروردگار
ہر ایک خاتون بچی جس کے ہاتھ اٹھے ہیں یا اللہ ان کے دلوں کے اندر الہی دعوت کی محبت اجاگر کر دیجئے. الہی یہ دیے سے دیا جلتا رہے اور الہی یہ روشنی کا سفر طے ہوتا رہے اور یہ پیغام دنیا بھر تک پھیلے اور الہی اس کے بدلے میں آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی خشوع والی نمازیں نصیب فرما دیجئے. الہی ہمیں اپنے حضور سجدوں کی توفیق عطا فرمائیے. الہی اپنی کتاب کا علم ہمارا مقدر کر دیجئے. الہی ہمیں صاحب عمل بنا دیجئے. الہی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی سب مسلمان خواتین کو الہی اپنے اپنے رول کو سمجھ کر بحیثیت ماں کے، بیٹی کے، بیوی کے، بہن کے، الہی ہر رول کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے جو دعائیں ہم نے مانگی، جو مانگنے سے رہ گئیں، الہی سب دعاؤں کو آپ قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین. سب لوگ اپنے لیے جو بھی انفرادی طور پر دعا کرنا چاہیں ضرور کر لیجئے، اور معزز مہمان کے لیے آپ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آپ کا آنا اور آپ کا جانا باعث برکت بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.